اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی اہل محمد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، فتنہ ناسبیت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تنقیص شوق سے لوگ کر رہے ہیں اور معاذ اللہ ان پر الزام لگا رہے ہیں، طعن کر رہے ہیں اور اسے حق سمجھ کر رہے ہیں۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ اہل سنت میں ناسبیت گھس گئی ہے اور لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ خیال نہیں کر رہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ، جاہل طبقہ سب اس فتنے کا شکار ہیں۔ ایسے ہی ناسبیوں نے جتنے الزامات اہل بیت پر لگائے ہیں، ایک اور الزام مولا علی پر لگا دیا، قتل عثمان کا، اور بڑے عجیب طریقے سے لگایا۔ میں ناسبیوں کے اصول پر ہی ان کو جواب دیتا ہوں اور اس الزام کی تردید کرتا ہوں، رد کرتا ہوں اس کا، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر تاریخ میں قتل عثمان میں یا قاتلان عثمان میں اس کا بھی نام آتا ہے کہ سیدنا عثمان کو شہید کرنے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ تاریخ میں تفصیل موجود ہے، آپ کتابوں سے پڑھ لیں، نام تو اس کا بھی آتا ہے۔ لیکن کیا مولا علی کے سامنے یہ بات تھی؟ کیا ان کو اس بات کی خبر تھی کہ عثمان کے قاتلوں میں محمد بن ابی بکر بھی شامل ہے؟ پھر تو آپ بات کریں۔ جو کہ سیدنا عثمان غنی کی داڑھی پکڑی تھی غصے میں آ کر ابن ابی بکر نے، محمد ابن ابی بکر نے، تو جب حضرت عثمان نے کہا کہ اس داڑھی کا حیا تو تیرا باپ بھی کرتا تھا، تو ایک دم وہ پیچھے ہو گئے۔ اب کس نے ان کو شہید کیا؟ تاریخ میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتا، سب اپنی قیاس آرائی بتا رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں، اور محمد بن ابی بکر پر طعن کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں سیدنا عثمان غنی کے قتل کا۔ اس الزام کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد بن ابی بکر پر حضرت عثمان کے قتل کا الزام لگایا۔ انہیں محمد بن ابی بکر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، مسئلہ انہیں مولا علی سے ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو مولا علی نے پالا ہے۔ حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد ان کی زوجہ سیدہ اسماء سے حضرت علی نے نکاح کیا، اور اس وقت یہ محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے کر سیدنا علی کے گھر میں آ گئیں، آپ کے حرم میں آ گئیں، اسی لیے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کو پالا۔ اب جس نے مولا علی کا ساتھ دیا، جو مولا علی سے مخلص تھا، وہ ناسبیوں کو اچھا نہیں لگتا، لہٰذا اس پر الزام لگائیں گے، اس پر طعن کریں گے، تنقید کریں گے کہ معاذ اللہ علی کا کردار مجروح کیا جائے، پر وہ کبھی مجروح نہیں ہو سکتا۔ علی کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، محمد بن ابی بکر کا نام آتا ہے سیدنا عثمان کے قاتلوں میں، صرف نام ہی آتا ہے، مکمل طور پر نہیں معلوم 100% کون تھا قتل کرنے والا۔ انڈائریکٹلی یہ مولا علی پر الزام ہے، چونکہ اب محمد بن ابی بکر کو مولا علی نے گورنر لگا دیا تھا ایک علاقے کا، تو ناسبی کیا کہتے ہیں کہ جس پر الزام ہے قتل کا اسی کو نواز رہے ہیں علی۔ بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ الزام ہے، علی کے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں، ورنہ جو علی ابو بکر عمر کے زمانے میں صحیح فیصلے کر رہا ہے، وہ اپنی خلافت میں معاذ اللہ غلط فیصلہ کرے گا؟ آپ ہی بتائیں۔ حالانکہ مولا علی نے، ایک روایت میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے آ کر حضرت محمد بن ابی بکر پر الزام لگایا کہ یہ بھی شامل ہے عثمان کے قتل میں، تو مولا علی نے ان کو بلا کر پوچھا، تو حضرت محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً انکار کر دیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ اب بتائیے اور کیا کریں؟ تو بہرحال جو لوگ بھی الزام لگاتے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر قاتلوں میں سے ہے، یہ تو الزام ہے، تاریخ میں صراحت نہیں ملتا، اور ایک فرد واحد کا جرم ہے۔ وائس ورثہ دوسری طرف آئیں، یزید بن معاویہ
وہ تو سیدنا حسین ابن علی کے قتل میں برابر کا شریک ہے اور ذمہ دار ہے۔ بے شک آپ کو تاریخ میں ریٹن میں نہیں ملے گا کہ اس نے حکم دیا تھا، مل بھی جائے گا، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن چونکہ وہ حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس کی حکومت میں قتل ہوا، بے آب و گیا وادی میں، بے آب و گیا میدان میں حضور کی پوری نسل کو ذبح کر دیا گیا۔ یزید صاحب سوئے ہوئے تھے۔ اب وہاں پر ناسبی کیا کہتے ہیں؟ جی یزید صحابی کا بیٹا ہے، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، لہٰذا یزید پر لعنت نہ کرو، یزید کو برا بھلا نہ کہو، یزید پر خاموشی رکھو، چونکہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ نے اسے خود بادشاہ منتخب کیا تھا، سلیکٹ کیا تھا، خود اسے بادشاہ بنا کر گئے تھے، لہٰذا حضرت معاویہ کی سلیکشن پر بات ہو جائے گی، خاموشی رکھو۔ سبحان اللہ، آپ کے اصولوں پر صدقے جائیں۔ محمد ابن ابی بکر پر کتنا بڑا الزام لگا دیا، اور یزید کا الزام نہیں، حقیقت ہے کہ اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا سیدنا حسین کے قاتلوں سے، وہ اسی کے بھیجے ہوئے گورنر تھے، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا کربلا میں، وہ یزید کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ تو آپ یزید سے تو بڑی محبت کر رہے ہیں اور محمد ابن ابی بکر سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ دلیل دینا کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے اس لیے اسے کچھ نہ کہو، تو ابن ابی بکر کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ وہ ابو بکر الصدیق کا بیٹا ہے، عائشہ کا بھائی ہے۔ یہاں پر آپ کا اصول ڈگمگا جاتا ہے۔ اور حضرت معاویہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، آپ کو ان کی صحابیت کا حیا ہے اور ان کے بیٹے کا حیا ہے، ان کے خون کا حیا ہے۔ ابو بکر کے خون کا حیا نہیں ہے آپ کو۔ ایک الزام جو ثابت بھی نہیں ہے، صرف الزام ہے، اور آپ نے ابو بکر کی اولاد کو معاذ اللہ عثمان کا قاتل بنا دیا۔ کیا منہ دکھاؤ گے آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو؟ حیرت کی بات ہے کہ یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے۔ کون سا صحابی؟ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوا، جو طلقاء میں سے ہے۔ اور یہ محمد بن ابی بکر سابقون الاولون، جو سب سے پہلے جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا مکہ میں، ابو بکر الصدیق ان میں سے ہیں، اس کا بیٹا محمد بن ابی بکر ہے۔ اس صحابیت کا حیا کیوں نہیں آپ کو؟ چونکہ مولا علی پر معاذ اللہ تان کرنا ہے، لہٰذا سارے اصول توڑ دیے۔ سبحان اللہ، یزید سے محبت اور ابن ابی بکر سے نفرت، دونوں طرف اہل بیت سے دشمنی ہے۔ کیونکہ وہاں حضرت حسین کے ساتھ مقابلہ ہے تو یزید کی تعریف شروع کر دی کہ جو صحابی کا بیٹا ہے معافی دے دو، ورنہ حضرت معاویہ کو لوگ باتیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر کو بات نہیں ہوگی کہ ان کی اولاد ایسی تھی، تو خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اگر یزید کو اسی وجہ سے آپ برا بھلا نہیں کہتے کہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، تو حضرت ابو بکر تو صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، کئی صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، اس کے بیٹے کے بارے میں آپ ایسی گندی بات کریں اور غیر مستند بات کریں، آپ تو پھر صحابہ کے محب نہ ہوئے۔ عظمت صحابہ کا نعرہ آپ نے ایویں ہی لگایا ہے۔ تو خداوند عالم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عقل نصیب فرمائے اور اس بات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔